میں نے آنکھ کھولی، صبح کا وقت تھا، روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن میرے اندر ایک اور اندھیرا تھا، ایک ایسا اندھیرا جس سے میں خود بھی ڈرتی ہوں، نفس کا اندھیرا۔ روز صبح میں خود سے کہتی ہوں بس آج میں وہ گناہ نہیں کروں، آج میں اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے ارادے سنبھال لوں، لیکن پھر میں وہی کر لیتی ہوں، اور رات کو جب سو جاتے ہیں میں چھپ کر سجدے میں گرتی ہوں، یا اللہ میں پھر فیل ہو گئی، میں پھر ہار گئی اپنے آپ سے، اور میری آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وہ جنگ جو تمہارے اندر چلتی ہے، جنگ تم اور تمہارے نفس کے بیچ، وہ آواز جو کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، سب کرتے ہیں، اور وہ دل جو کہتا ہے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہی تو اصلی جنگ ہے۔ نفس وہ دشمن ہے جو تمہارے اندر رہتا ہے، جو تمہیں گراتا بھی ہے اور تمہیں جسٹیفائی بھی کروا دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے تھوڑا سا ہی تو ہے، بس اس دفعہ میں بدل جاؤں گا کل سے، لیکن کل کبھی نہیں آتا۔ میں نے دیکھا ہے لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، لیکن اصل دشمن تو ہمارا نفس ہے۔ شیطان صرف ہمیں بھٹکاتا ہے، لیکن نفس اس بھٹکنے والی بات کو اب ہمیں جو ہے اس کی طرف کھینچتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کرو، نفس کہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، اور جب دل اور نفس مل جاتے ہیں تو انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں ایسا کیوں ہو گیا۔ کبھی کبھی میں خود سے پوچھتی ہوں میں کس کے لیے جی رہی ہوں، اللہ کے لیے یا اپنے نفس کے لیے؟ مجھے دنیا کے لوگوں کی ویلیڈیشن چاہیے یا رب کی؟ میں پوسٹ کرتی ہوں، لوگ لائک کرتے ہیں، میں خوش ہوتی ہوں، لیکن جب میں قرآن کھولتی ہوں اور اللہ مجھے بلاتا ہے تو میں ڈیلے کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نفس چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر مجھے بڑے گھاٹے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ نفس ایک زہر ہے جو میٹھا لگتا ہے، شروع میں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمہارے دل کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ یہ نارمل ہے۔ نفس تمہیں کنونس کرتا ہے کہ گناہ بھی اب کلچر بن گیا، تمہیں کنونس کرتا ہے کہ سب کر رہے ہیں، اور تمہارا دل چپ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تمہارا دل روتے ہوئے بھی آواز نہیں نکالتا، اور تب تم سمجھتے ہو میں مر نہیں گیا لیکن میں زندہ بھی نہیں ہوں۔ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ وہ عبادت میں سکون نہیں ملتا، وہ قرآن سن کر آنسو نہیں آتے، وہ سجدے میں بھی بے چینی ہوتی ہے۔ یہی تو نفس کا جال ہے، وہ تمہیں اتنا عادت ڈال دیتا ہے اپنے گناہوں کی کہ تمہیں وہ نارمل لگتے ہیں، تم گناہ کرتے ہوئے گلٹ فیل نہیں کرتے، اور جب گلٹ چلا جاتا ہے تو سمجھ لو کہ نفس جیت گیا۔ میں اکثر کہتی ہوں شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن نفس تمہارا اندر کا شیطان ہے۔ شیطان باہر سے آتا ہے، نفس اندر سے اٹھتا ہے، اور جب دونوں ملتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں برا نہیں ہوں، لیکن اصل میں وہ اپنی برائیوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم لوگ روز صبح اٹھ کے کہتے ہو کہ آج میں چینج ہو جاؤں گی، میں بھی کہتی ہوں، لیکن پھر ہم ہار جاتے ہیں۔ پھر ہم رات کو اللہ کے سامنے رو کر کہتے ہیں یا اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور اگلے دن پھر وہی سب کچھ۔ لیکن سنو، یہی تو بیوٹی ہے توبہ کی، کہ اللہ تمہیں چھوڑتا نہیں ہے، وہ تمہیں ہر دفعہ بلاتا ہے۔ ہر دفعہ جب تم ٹوٹ کر آتے ہو اللہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بہت موقع دیے، اب تیرا دل بند کر دیا گیا ہے، اور جب دل بند ہو جائے نا تو بندہ زندہ لاش بن جاتا ہے۔ سوچ کے دیکھو، تم نماز پڑھے بغیر بھی چل ہو، گناہ کر کے بھی گلٹی نہیں ہو رہے ہو، یہ سکون نہیں ہے، یہ پنشمنٹ ہے۔ نفس تمہیں سب سے پہلے گلٹ سے مار ڈالتا ہے، پھر وہ تمہیں گلٹ فری کر دیتا ہے، اور جب بندہ گلٹ فری ہو جاتا ہے نا تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دنیا میں کپڑوں، کارز، فونز، فیم کے پیچھے، لیکن اندر سے خالی، کیونکہ نفس نے ہمارا سکون چھین لیا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے سب سے بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رات کو نیند نہیں ہے، اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دل میں سکون۔ کیوں؟
کیونکہ پہلی کیٹیگری نفس کے ہاتھ میں ہے اور دوسری کیٹیگری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفس کا سب سے بڑا ویپن کیا ہے؟ پروکریسٹینیشن، کل کر لوں گا، ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ملا۔ یہی کل، یہی ایکسکیوزز، یہی تمہارا قبر بنتے ہیں۔ سوچ کے دیکھو، اگر اللہ نے کل تمہیں اٹھا لیا تو؟ اگر یہ کل آیا ہی نہیں تو؟ تمہارا نفس کہتا ہے انجوائے کرو زندگی، لیکن اللہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ موت کے لیے۔ کس کی سننی ہے؟ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ نفس تمہیں دنیا کی چمک دکھاتا ہے لیکن آخرت کا اندھیرا چھپا دیتا ہے۔ وہ تمہیں ریل دکھاتا ہے لیکن قرآن بند کروا دیتا ہے۔ وہ تمہیں دوستوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرواتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ وقت گزارنے سے روک دیتا ہے۔ نفس چھوٹی خوشی کے لیے تمہیں بڑی خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی دے کر آخرت چھین لیتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں میں نے اپنے نفس سے اتنا ہار کیوں جاتی ہوں، کیونکہ میں اسے پہچانتی ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں خود اپنے فیصلے لے رہی ہوں، لیکن اصل میں میرے فیصلے میرا نفس لے رہا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے نفس کو سمجھ جاتے ہو نا تو تم اپنے گناہوں کا اصلی ریزن سمجھ جاتے ہو، اور جب ریزن سمجھ لو تو سولوشن بھی مل جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اسے دفن کر دیا۔ تمہارا نفس تمہیں دو راستے دیتا ہے، یا تو اسے کنٹرول کرو یا وہ تمہیں کنٹرول کرے گا۔ اور اگر نفس نے تمہیں کنٹرول کر لیا تو تمہیں دنیا جیت کر بھی آخرت ہار جاؤ گے تم۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم پرفیکٹ بن جاؤ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم ٹرائی کرتے رہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ نفس تمہیں گرا سکتا ہے لیکن وہ تمہیں روک نہیں سکتا جب تک تم سچ میں اٹھنے کا ارادہ کر لو۔ دیکھو ہر دفعہ نا تم کوئی گناہ کرتے ہو اور پھر رو کر توبہ کرتے ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا دل ابھی بھی زندہ ہے، تمہارا دل ابھی اللہ سے کنیکٹڈ ہے۔ لیکن اگر تمہیں اپنے گناہ پہ گلٹ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ تمہارا نفس تمہیں مار چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی تمہارا دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ دو، گناہ، لوگ، دنیا، سب سے دور بھاگ جاؤ، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے یار یہ۔ لیکن سنو، اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ وہ رب ہے جو تمہیں تب بھی بلاتا ہے جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو۔ وہ رب ہے جو کہتا ہے اے میرے بندے لوٹ آ، اور جب بندہ لوٹ آتا ہے نا اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مگر کیا ہوگا اگر وہ آواز ایک دن بند ہو گئی؟ کیا ہوگا اگر اللہ نے تمہارا دل سیل کر دیا؟ پھر تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے ابھی اسی وقت اپنے نفس سے جنگ شروع کرو۔ اپنے نفس کو بھوکا رکھو لیکن اپنی روح کو کھلاؤ۔ اپنے نفس کی خواہشات کو مار دو تاکہ تمہارا ایمان زندہ رہے۔ اصل چیلنج تمہارا اپنا نفس ہے، اور جب تک تم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتے تم کسی اور چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور جب تمہارا جہاد شروع ہوتا ہے نا تمہارے نفس سے، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ جہاد، اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو جہاد اکبر نہیں کہا گیا، اور کسی جہاد کو جہاد اکبر نہیں کہا گیا۔ سب سے بڑی جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے، اور جو اس جہاد میں جیت گیا، جو اس آزمائش میں جیت گیا تو وہ اس دنیا کو جیت گیا۔ اپنے نفس کو توڑ دو ورنہ وہ تمہیں توڑ دے گا۔ اپنے نفس کو مار دو ورنہ وہ تمہیں مار دے گا۔ آہستہ آہستہ روح سے۔ آج رات جب تم سجدے میں جاؤ اپنے رب سے کہنا یا اللہ میں نے اپنے نفس سے تھک گیا ہوں، میں ہر دن اپنے گناہوں سے لڑا اور ہر دفعہ ہار گیا، اب تم میرے ساتھ لڑا، یا اللہ مجھے میرے نفس پہ فتح دے۔ اور جب تم یہ دعا کرو گے نا تو اللہ کے فرشتے لکھیں گے یہ بندہ اب زندہ ہے، اس نے اپنے نفس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا جو اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ آج کی تھی یہ ویڈیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ الخیر۔